علی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ایک مرتبہ پھر سیریز ٹرانسمیشن نور رمضان بخاری مسجد کے ساتھ آپ کے سامنے سوشل میڈیا کے ذریعے براہ راست حاضر ہیں۔ یقیناً آپ بھی ہماری اس محفل میں شرکت کیے ہوئے ہوں گے، تو آپ جس لنک کے ذریعے اور جس پیج کے ذریعے آپ ہماری اس محفل میں شریک ہیں اس کو آگے شیئر کریں تاکہ ہمارے دیگر بھائی بہنیں بھی ہماری اس محفل میں شریک ہو سکیں۔ الحمدللہ ہمارا یہ معمول ہے کہ ہم حمد باری تعالیٰ سے اپنی محفل کا آغاز کرتے ہیں، اور آج کیونکہ کل ہم نے اعلان کیا تھا اور آج الحمدللہ 15ویں شب ہے اور 15واں روزہ اب سحری کے بعد رکھا جائے گا۔ الحمدللہ 15 رمضان المبارک حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے فرزند حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت بھی ہے۔ الحمدللہ تو اس پر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ اس پر جو ہے وہ ہم حضرت کی فضیلت پر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور آپ کی اہمیت اور آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، تو انشاءاللہ آج ہم اس پر بھی جو ہے وہ کچھ روشنی ڈالیں گے۔ تو آئیے ہم اپنے مہمانوں سے جو ہے وہ آپ کا تعارف کرواتے ہیں۔ ہماری جو ہے وہ الحمدللہ ثنا خواں جناب عاطف رضا قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں تفصیلی گفتگو آج انشاءاللہ جن سے کرنے جا رہے ہیں وہ الحمدللہ جامعۃ المدینہ سے فارغ التحصیل ہیں، دورہ حدیث بھی الحمدللہ انہوں نے فیضان مدینہ سے کیا، اور الحمدللہ اس کے بعد انہوں نے تخصص فی الفقہ کیا دارالعلوم نعیمیہ سے۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حضرت علامہ مولانا مفتی سلطان رضا مدنی صاحب۔ تو آئیے اب اپنی محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے حمد باری تعالیٰ کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے عاطف رضا قادری صاحب موجود ہیں، تو آئیے ان کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پیارے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا رضانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معاد الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا اور رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا اور رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا مولا مولا، اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا مولا مولا، اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا مولا مولا، اے میرے 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 مولا 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 مولا، اے میرے مولا مولا مولا، اپنا حرم دکھا دے دونوں جگہ کے مالک، اپنا حرم دکھا دے دونوں جگہ کے مالک، قسمت میری جگہ دے، قسمت میری جگہ دے، دونوں جگہ کے مالک، اے میرے مولا 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 مولا
مولا مولا مولا مولا مولا اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 عشق نبی کی خوشبو دریا جام رکھ دے مولا 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 عشق نبی سے خوشبو دریا جام رکھ دے الفت میں دل بسا دے الفت میں دل بسا دے دونوں جہاں کے مالک ہے میرے مولا 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 ہے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 دنیا کے گھر علم سے عقبا کے گھر علم سے دنیا کے گھر ستم سے عقبا کے گھر علم سے دامن میرا چھڑا دے دامن میرا چھڑا دے مولا دامن میرا چھڑا دے دونوں جہاں کے مالک اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 بیٹھا نبی کے در پر جس دم کو یہ اجاگر بیٹھا نبی کے در پر جس دم کو یہ اجاگر اس دم سے پناہ دے اس دم سے پناہ دے دونوں جہاں کے مالک میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 اے میرے مولا مولا بڑے ہی پیارے انداز میں ہمیں عاطف رضا قادری اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد سنا رہے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذوق کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کلام کی ہمیں برکتیں عطا فرمائے. ناظرین کرام، آغاز میں ہم نے آپ سے جو ہے وہ تذکرہ کیا حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا. آج ان کا یوم ولادت ہے. 15 رمضان المبارک کو آپ کی ولادت ہوئی. تو اب انشاءاللہ جو ہے وہ ہم مفتی صاحب کی طرف چلتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی ولادت کس طرح ہوئی اور کیا طریقہ کار تھا اور کیا شان و شوکت سے آپ کی ولادت ہوئی اور کس طرح کے یہ معاملات تھے، کیا واقعات تھا. تو انشاءاللہ جو ہے وہ مختصر کر کے. اور مفتی صاحب امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شبیہ مصطفیٰ بھی کہتے ہیں اور بہت سارے آپ کے القابات بھی ہیں. آپ کو نبی کریم علیہ السلام آپ سے بے حد محبت کیا کرتے تھے. تو اس پر ذرا روشنی ڈالیں ہمارے ناظرین کرام کے سامنے کہ آپ کی ولادت اور پھر آپ کا مقام اور پھر آپ کو شبیہ مصطفیٰ کہنے کی کیا وجہ تھی.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز وجل آج 15 رمضان المبارک ہے اور یہ دن اور یہ رات کی نسبت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کی والدہ حضرت فاطمہ ہیں اور مولا کائنات جن کے والد ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے نانا ہیں۔ یہ وہ شخصیت کے حامل ہیں کہ جب ان کی ولادت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو گود میں اٹھا لیا، اور پھر معاملہ یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے دائیں کان میں اذان دی اور بائیں کان میں تکبیر پڑھی، اور پھر 7ویں دن آپ کا عقیقہ بھی کیا، اور بعض روایت میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا ختنہ بھی 7ویں روز کیا گیا۔ تو یہ جو فضیلت اور یہ جو سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چلی آ رہی ہے وہ انہی شہزادوں ہی کے صدقے ہمیں نصیب ہو رہی ہے۔ اور پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت کے حامل ہیں کہ صبر و تحمل کا ایک پیکر ہیں، اور وہ اس کہانی اور اس واقعے سے رونما ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، اور آپ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف میں موجود تھے، تو آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آپ کو مغلظات بکنے شروع کر دیے، اور پھر ہوا کیا کہ آپ نے ان مغلظات کو پسے پش ڈالتے ہوئے آپ نے کہا کہ آپ بھوکے ہیں، کہ آپ کو کھانا کی فرمائش ہے، یا آپ کوئی مصیبت ہے جس کو دور کیا جا سکتا ہو؟ تو پھر اس نے مغلظات دوبارہ بکنے شروع کر دیے۔ تو پھر ہوا کیا کہ آپ نے اپنے خادم کو بھیجا اور کہا کہ ایک تشت لے کر آؤ، تو چاندی بھرا ایک تشت آپ نے اس شخص کو دیے اور کہا کہ یہ اپنے گھر لے جاؤ اور اپنی ضروریات کو پورا کرو۔ تو آپ نے کہا، تو اس شخص کا جس نے یہ مغلظات بکے تھے کہ میں نے امام حسن سے بڑھ کر کسی کو صبر و تحمل میں نہیں پایا۔ یہ وہ شخصیت کے حامل ہیں، اور آپ تو شبیہ مصطفیٰ بھی ہیں، آپ کو ازکا بھی کہا جاتا ہے، آپ کو اتقا بھی کہا جاتا ہے، آپ کو صفوت اللہ بھی کہا جاتا ہے، آپ کو مجتبیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ القابات ہیں کہ جن کے ذریعے آپ کی ناموس کی حفاظت کی جاتی ہے، اور یہ وہ القابات ہیں کہ جن کے ذریعے آپ کی شان و شوکت کو بڑھایا جاتا ہے۔ تو مختصراً میں عرض کروں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت کے حامل ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد مولا کائنات کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، تو دیکھا کہ امام حسن کھیل رہے ہیں بچوں کے ساتھ، تو آپ نے ان کو گود میں اٹھا لیا اور پھر فرمایا کہ یہ شبیہ مصطفیٰ ہیں۔ پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھا کر حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ مولا کائنات یہ تمہارے مشابہ نہیں ہیں، بلکہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مشابہ ہیں۔ یہ شان و شوکت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور میرے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن کی فضیلت کو حضرت ابوبکر صدیق بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان کی فضیلت کو اور تر و تازہ کرے، اور ان کے اس ایام کو جو ہم 15 رمضان مبارک کو منایا کرتے ہیں تو خوب ایصال ثواب کیجیے اور ان کی بارگاہ میں خوب وسیلہ پیش کیجیے، تاکہ اس کے ذریعے ہمارے جو آج کل کے امراض پھیلے ہوئے ہیں، وبائی امراض، یہ دور ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا مفتی صاحب، یہ جو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ مطلب مشہور ہے کہ آپ کی شادیاں جو ہے وہ کثیر ہوئیں، تو اس پر ذرا روشنی ڈالیں، کیونکہ یہ اکثر عوام الناس کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کثیر شادیاں کی، تو اس پر بھی ذرا روشنی ڈالیں تاکہ ہمارے ناظرین کرام کے علم میں اضافہ ہو۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 سے زائد بعض مقامات پہ اور بعض مقامات پہ 100 شادیاں کی ہیں، اور یہ جو 100 شادیاں کرنے کا مقصد تھا کہ اپنی نسبتوں کو عام کیا جائے، یہ مقصد تھا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی مقاصد تھے کہ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شادیاں کر رہے تھے تو اس سے نکاح کو عام بھی کیا جا رہا تھا، تاکہ اس کے ذریعے جو برائی کے دروازے ہیں اس کو بند کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امام حسن کی اس ولادت کے صدقے جو وبائی امراض پھیلے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ و مامون فرمائے،
اور ہم سب کو زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرتے رہنے اور ان کی بارگاہ میں اپنی التجاؤں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. ماشاءاللہ بڑے ہی پیارے انداز میں ہمارے مفتی صاحب جو ہے وہ ہمیں امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر جو ہے وہ مختصر تعارف کرا رہے تھے، اور آپ کا مقام بتایا گیا کہ آپ کو شبیہ مصطفیٰ کیوں کہا جاتا ہے، اور آپ کی جو ہے وہ محبت، اور نبی کریم علیہ السلام آپ سے کس قدر بےحد محبت کیا کرتے تھے، اور آپ کی پیدائش پر نبی کریم علیہ السلام کا آپ کو گود میں اٹھانا، اور پھر ماشاءاللہ مفتی صاحب نے کہا کہ آپ کے سیدھے کان میں انہوں نے اذان کہی اللہ اکبر، تو یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. اور نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی موجودگی میں الحمدللہ آپ کی پرورش ہوئی. آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کتنا اونچا ہے. امام اہل سنت کے اٹھے کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کہ زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. اللہ اکبر. تو یہ امام اہل سنت نے ان دو لائنوں کے اندر ہمیں بتا دیا اللہ اکبر کہ اہل بیت اور پھر پنجتن اور پھر امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ پنجتن میں بھی ہیں اہل بیت میں بھی ہیں، اور آپ کا مقام کتنا اونچا ہے. تو ناظرین کرام، آج کی ہماری اس ٹرانسمیشن سے آپ یہ پیغام لیں، کیونکہ آج یوم ولادت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور غالباً مفتی صاحب ایک مقام پر نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو حسنین کریمین سے محبت کرے مولا تو اس سے محبت کر. تو یہ جو ہے وہ دعائیں کی گئیں نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے کہ جو میرے حسنین سے محبت کرے، یعنی امام حسین امام حسن سے محبت کرے، ہاتھ اٹھا کر دراز کر کے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مولا جو ان سے محبت کرے تو جو ہے وہ تو اس سے محبت کر. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی سچی محبت عطا فرمائے. تو ناظرین کرام، آج آپ یہ پیغام لیں کہ آج آپ خوب ایصال ثواب کا اہتمام کریں، نیازوں کو تقسیم کریں. نیاز میں نے آپ کو کل بھی بتایا کہ ایصال ثواب کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کو جمع کریں، ایک یہ بھی ہوتا ہے، لیکن ایک طریقہ کار میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ اگر بندہ جو ہے وہ اہتمام کرتا ہے گھر کے اندر، افطاری ہے، جو بھی کھانا اس کے سامنے موجود ہے وہ اس پر جو ہے وہ مفتی صاحب روشن ڈالیے گا کہ اگر وہ سورہ فاتحہ پڑھ لے اور سورہ اخلاص پڑھ لے اور اول آخر درود شریف پڑھ لے تو یہ بھی غالباً ایصال ثواب کی صورت ہو ہی جاتی ہے. اور بندہ جو ہے وہ افطار کا کھانا ہے اس کو جو ہے وہ بطور نیاز ایصال ثواب امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں. تو انشاءاللہ اس کا فیض یہ ہوگا کہ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ نبی کریم علیہ السلام کے جب نواسے ہم سے راضی ہو جائیں گے تو نبی کریم علیہ السلام بھی ہم سے راضی ہو جائیں گے، اور جن سے وہ راضی ہو گئے تو ناظرین کرام اللہ بھی اس سے راضی ہو گیا. امام اہل سنت نے کہا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد. الحمدللہ ہمارے شناخہ موجود ہیں، جناب حافظ بغداد رضا قادری صاحب ماشاءاللہ تشریف لے آئے ہیں. حضرت کو ہماری ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں. تو آئیے اب ہم حضرت کی طرف چلتے ہیں، حافظ صاحب کی طرف، تو ان سے کچھ کلام سنتے ہیں. ویسے ہمارے پاس ٹائم جو ہے وہ آج بہت کم ہے، تو انشاءاللہ کل سے ہماری ٹرانسمیشن کا وقت 3 بجے ہوگا. انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے 3 بجے آئیں گے، اور انشاءاللہ سوال جواب کا بھی جو ہے وہ اس میں سلسلہ رکھا جائے گا. آپ شرعی سوال مفتی صاحب انشاءاللہ ہمارے ساتھ اب آخر رمضان تک موجود ہوں گے، اور آپ جو ہے وہ کوئی بھی شرعی سوال آپ کے ذہن میں ہو، روزے کے حوالے سے ہو یا زکوٰۃ کے حوالے سے ہو یا دیگر اور بھی کوئی مسائل ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ جو ہے وہ آپ ہمیں کمنٹس کریں گے. تو انشاءاللہ ہماری یہ جو ہے وہ کوشش ہوگی کہ آپ کے کمنٹس کو پڑھا جائے اور سوالات ہماری ٹرانسمیشن میں شامل کیے جائیں. آئیے چلتے ہیں ہمارے شناخہ حافظ بغداد رضا قادری کی طرف. درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی گئے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی گئے، پھر دو سے بری جس کے وسیلے سے بنی گئے، وہ ہاشمی
نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، رحمت ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، ان پہ نظر ان پہ نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، اللہ کا فرمان لم نشرح لك صدرك منسوب ہے سے ورفعنا لك ذکرک، تیری خوشبو میری جان ہے، تیرے تیور میرے زیور، یا رسول اللہ تیری خوشبو میری جان ہے، تیرے تیور میرے زیور، تیرا شیوا میرا مسئلہ، ورفعنا لك ذکرک، ورفعنا لك ذکرک، ورفعنا لك ذکرک، اللہ کا فرمان لم نشرح لك صدرک منسوب ہے سے ورفعنا لك ذکرک، جس ذات کا کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، ہم سب کا نبی ہے۔ عابد صاحب آج ماشاءاللہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت ہے، میں چاہ رہا تھا کہ اگر کوئی منقبت کے اشعار آپ کو یاد ہو۔ ذہن میں ہے نہیں اس نہیں وقت، اچھا تو وہی پردے میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ سبحان اللہ، چلیں اس کے چند اشعار۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، مجھے عشق ہے تو حسن سے، مجھے
से वो से जुदा जहाँ इश्क हो वही करबला मेरी बात उनकी की बात है मेरे सामने वही ज़ात है वही जिसको शेरे खुदा कहे जीने बाबे सल्ले अला कहे वही आका है मैं गुलाम हूँ मैं तो पंजे तने का गुलाम हूँ मैं तो पंजे तने का सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपकी आवाज़ को सलामत रखे। नाज़रीन कराम, अल्हम्दुलिल्लाह आज की हमारी ट्रांसमिशन यही ख़त्म होती है, लेकिन आप एक ऐलान हमारा सुनते जाएं और यकीनन आपकी तवज्जो हमारी तरफ होगी। इंशाअल्लाह 70वीं शब रमज़ान मुबारक की 70वीं शब इंशाअल्लाह यौम बदर है और इस दिन अज़ीम मारका हुआ, अज़ीम जंग हुई। इंशाअल्लाह इस पर हम गुफ्तगू होगी। इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, इंशाअल्लाह इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। आपको बताने का मकसद ये कि इंशाअल्लाह एक महफ़िल होने जा रही है जिसमें इंशाअल्लाह अस्माए अस्हाब बदर का विर्द किया जा रहा है। तो ये इतने मुबारक नाम है, इतने मुबारक नाम है कि अगर ये विर्द किया जा रहा हो और आप हमारे साथ इसमें शामिल हो जाएं और जिस नीयत के साथ, जो भी आपका नेक मकसद हो, नेक नीयत हो, आप उसके साथ हमारे साथ शामिल हो जाएं तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात पर इतना यकीन है कि आपकी वो नीयत, आपका वो मकसद इंशाअल्लाह पूरा हो जाएगा। तो ये आपको जो है वो बताना था कि 70वीं शब इंशाअल्लाह हमारी बुखारी मस्जिद के अंदर सोशल मीडिया के ज़रिए जो है वो लाइव ट्रांसमिशन होगी और इंशाअल्लाह जो है वो उसमें अस्माए अस्हाब बदर का विर्द किया जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह सैयदा ताहिरा आबिदा जाहिदा उम्मुल मुमिनीन हज़रत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा का जो है वो यौम विसाल भी है। तो इंशाअल्लाह उस पर भी गुफ्तगू होगी कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपका कितना मकाम बुलंद किया। तो इंशाअल्लाह इस पर भी जो है वो हम गुफ्तगू फरमाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्किही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।